کشمیر جسے ایران صغیر بھی کہتے ہیں یعنی کہ چھوٹا ایران، کیا کارن ہے اور کیا کنیکٹ ہے کشمیر کا اور ایران کا کہ اسے ایران صغیر کہتے ہیں؟ اگر آپ بات کر لیں کلچر کے حساب سے، اگر آپ بات کر لیں ایسی چھوٹی چیزوں کی جو ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، جو ایران میں بھی استعمال کی گئی تھی۔ سننے میں آتا ہے کہ جب شاہ ہمدان کشمیر کا رخ کر رہے تھے تو سلک روٹ کے تھرو جب وہ آئے، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے طور طریقہ لایا جینے کا، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آرٹ اور کلچر لایا، ایک ایسا کرافٹ لایا جس سے پھر کشمیر کی جنریشنز آباد ہوئیں، جس میں ہم سب سے بڑی بات کریں آرٹ اینڈ کرافٹ کی تو وہ ہے پیپر ماشی، جو آج پوری دنیا میں فیمس ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ارشد حسین میر جڑے ہوئے ہیں، نیشنل ایوارڈی ہے، انٹرنیشنل ایوارڈی ہے رادر۔ سمجھنے کی کوشش کریں گے کس طرح سے ایک کنیکٹ رہا ایران کا اور کشمیر کا، اور کس طریقے سے جو بہت بڑا ورثہ ہے اس وقت ہمارے پاس پیپر ماشی کا، اس کو لایا گیا۔ ارشد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ تو سنا ہی آپ نے، ہم بس یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا کنیکٹ رہا ایران کا کشمیر کا، اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں اپنے اس ورثے کی، پیپر ماشی کی۔ جی 1420 سے لے کر 1470 تک زین العابدین کا دور رہا ہے۔ جی پرنس زین العابدین کا دور رہا ہے۔ تو اسی دور کے دوران انہوں نے شاہ ہمدان صاحب کو یہاں انوائٹ کیا، تو شاہ ہمدان صاحب 200 کاریگروں کے ساتھ یہاں پہ آئیے جو سید سادات تھے، ہیونگ دا ڈفرینٹ کرافٹ اسپیشلٹیز، تو ان میں الگ الگ کرافٹ مینس تھے جن کی بتائیے جیسا کس طریقے کی کرافٹ تھی، کیا کیا تھا؟ جی ان میں سے ووڈ کارونگ تھی، پیپر میشی تھی، ویونگ تھی، ان میں کارپٹ ویونگ تھی، تو وہ الگ الگ قسم کے کرافٹسن یہاں پہ امپورٹ ہو گئے، وہ سینس آف یہاں پہ آ گئے۔ تو اس کے بعد یہاں پہ یہ کام، پہلے اس کو کار قلمدان کہا جاتا تھا۔ ایٹ دیٹ ٹائم یہ قلمدان پین ہولڈر کے لیے استعمال ہوا جاتا تھا، یا چھوٹے چھوٹے آئٹمس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ پھر یہاں پہ مغل دور آیا تو یہ ریزن رہا 1420 سے لے کر 1470 تک، تو اس دوران یہ کام یہاں پہ آیا۔ اس کے بعد یہاں پہ لوگ دھیرے دھیرے اس میں ایمبیڈ ہو گئے، دھیرے دھیرے انہوں نے سیکھا اور اس کو اپنا پیشہ بنایا۔ جو کشمیر کا میں اس کو پھر ایکسپلور کیا گیا مغل دور کے دوران۔ مغل دور میں 1580 سے لے کر 1758 تک مغل دور رہا یہاں پہ۔ تو اس دور میں مغلز نے اس آرٹ کو، ان آرٹیزنس کو تو گریب کر لیا اپنے کلچر میں۔ تو یہاں تک کہ دہلی میں جو کوٹ ہوا کرتا تھا مغلز کا، اسپیشلی ڈیورنگ دا رین آف اورنگزیب، تو اس سے پہلے تو یہاں سے کرافٹ مینس کو وہاں لے گئے تھے، تو ان کے لیے الگ کارخانہ ہوا کرتا تھا۔ تو آج بھی آپ دیکھیں گے شالیمار دیکھیں گے یا شاہ ہمدان صاحب کا شرائن دیکھیں گے، وہاں پہ جو کام کیا گیا ہے دیٹس پیور پیپر میشی۔ تو پیپر میشی بیسیکلی جو میسٹیکیٹڈ پیپر یا پلپ، پیپر پلپ ہوتا ہے، تو یہ پہلے اسی پہ کیا جاتا تھا، ووڈ، دین آفٹر پیپر پلپ، دین آفٹر اس کو سموتھ کیا جاتا تھا، دین آفٹر اس پہ پیپر میشی کی جاتی تھی۔ تو اس میں 3 چیزیں ہیں، مطلب تینوں کے تینوں ہماری آئی ہے ایران سے۔ بیسیکلی یہ کرافٹ سینٹرل ایشیا اینڈ ایران، اسپیشلی یہ پرشین کرافٹ ہے، پرشین، لیکن اس کو پھر ماڈیفائی کیا گیا، یہاں تک کہ ہمارے جو کلرس پہلے زمانے میں استعمال ہوتے تھے، جیسے یارکند ہوتا تھا، یارکند بھی باہر سے آتا تھا، جیسے وائٹ ہمارا ہوتا تھا استعمال، وہ رشیا سے آتا تھا، تو یارکند آتا تھا سینٹرل ایشیا سے۔ سو دیز ور دا ڈفرنٹ، یہاں پہ صرف ہمارا جو ہے جس کو ہم روگن کہتے ہیں، تو سنتھیٹک مٹیریلس وہ اکثر طور پہ جو ہم وہ ٹری کا سیپ استعمال کرتے تھے تو اس کو استعمال کرتے تھے، لیکن وہ ساری چینج دھیرے دھیرے گریجولی ساری پیپر میشی کی اپنی آئی ہے یہاں پہ۔ تو بیسک اسٹرکچر جو ہے، بیسک فلاور ڈیزائننگ یا کوئی بھی کرافٹ جو ہے، جو اس میں مین ڈیزائنس ہے، وہ ہم نے لائے ہیں، پرشیا سے آئے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ کئی ساری ایسے، جیسے آپ نے خود بھی ابھی ذکر کیا، درگاہیں یا زیارتیں تھیں یہاں پہ، وہ بھی اسی پیٹرن پہ بنتی تھیں جو وہاں آرکیٹیکچر آیا وہاں سے، بہت آرکیٹیکچر آیا۔ دیکھیے آپ یہاں کے آرکیٹیکچر میں جو شرائنز اسپیشلی ہماری ہے، تو ان میں آپ 2 ہی امپیکٹس پائیں گے، یا تو سینٹرلائزیشن کی ہوگی، تو میکسیمم وہ ساری کی ساری ایرانین طرز پہ ہوگی، کیونکہ کلچر آف ایران از ویری واسٹ، وہ واسٹ ہے، بہت قدیم ہے۔ تو ایرانین اینڈ جو کشمیری ہیں نا، ان کی سملرٹیز بہت ہیں، سملرٹیز آپ دیکھیں گے یہ ایک ہی ریس سے بلانگ کرتے ہیں، تو ان کا فیشیل ایکسپریشن، ان کی شکلیں صورتیں بہت زیادہ ملتی ہے۔ تو دیٹس وائی وی آلسو شیئر دا کلچر، ہمارا کلچر بھی شیئر ہوتا ہے۔
تو اس طریقے سے ایران میں جو میکزیمم کام ہینڈی کرافٹڈ کام تھے تو وہ یہاں پہ آ گئی. پھر یہاں کے لوگوں نے ان کو اپنا روزگار بنایا, اور یہ ون آف دا بگیسٹ انڈسٹری رہی ہے کشمیر میں ہینڈی کرافٹ کی. اور یہ ساری کی ساری دین شاہ ہمدان صاحب کی ہے. دیٹسن وہ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ, جب انہوں نے 200 آرٹیزنس کو 200 آدمیوں کو پہلی دفعہ یہاں پہ لایا تو اس میں بہت سارے کرافٹ آئے. تو وہ کرافٹ دھیرے 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 بڑھتے گئے. 2 ہی سورسز میں انکم کے تھے یہاں پہ, ون واز ٹوریزم اینڈ سیکنڈ واز ہینڈی کرافٹ. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہینڈی کرافٹ پنپتا گیا. سن 1785 سے 1758 کے بعد اس میں ایولیوشن آ گئی, اس میں چیزیں ایمبیڈ ہو گئی. پہلے زمانے میں منشی کار ہوا کرتے تھے, یعنی کہ دیر ور 2 ٹائپس, 2 ٹائپس کے, جیسے کار قلمدان میں 2 ٹائپس کے قلمدان ہوا کرتے تھے. ایک قلمدان ہوا کرتا تھا منشی ٹائپ, دیٹس اینڈ پیور, جو مغلز کا امپیکٹ لیتے تھے, چھوٹے چھوٹے باکسز بناتے تھے, ان کو ٹیبل اورینٹڈ جو ہوتے تھے ٹیبلز پہ رکھتے تھے. تو دوسرے جو ہمارے ہوتے تھے وہ پرشین امپیکٹ پہ ہوتے تھے. تو وہ بڑے بڑے سیکریٹریئنز یا جو منشیز ہوا کرتے تھے یا گرداورز ہوا کرتے تھے یا اسکرالز جن کے پاس پیپر جن کو سگنیچر کرنا ہوتا تھا, تو ان کے لیے وہ اسکرالز یا قلمدان بنا کرتے تھے. اس کے ساتھ نہیں اس میں ایولیوشن آ گئی, الگ الگ قسم کے باکسز بننے لگ گئے تھے. پھر اس کو ووڈ پہ استعمال کیا گیا. اب پہلے زمانے میں سیلنگ پہ زیادہ استعمال ہوتا تھا. سیلنگ جو بیڈ کے پائے ہوتے ہیں ان کا, ٹیبلز یا ڈیوائڈرز, پہلے زمانے میں وہاں پہ استعمال ہوتی تھی زیادہ پیپر میشی. جیسے آپ دیکھیں گے مغل گارڈنز میں, آپ دیکھیں گے یہاں کیا کہتے ہیں شرائن میں, تو وہاں پہ اب بھی موجود ہے. لیکن پھر یہ دھیرے دھیرے ایولیوٹ کر کے نا الگ الگ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تقسیم ہو گئی. مطلب اس نے اپنا فلو پکڑ لیا اور مور اینڈ مور کاریگر اس میں جمع ہوتے گئے. سو دیٹ واز دا بگیسٹ سورس.